أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین اکرام آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے اور حسب معمول میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس کی دی ہوئی طاقت سے، دی ہوئی توفیق سے، دی ہوئی صحت و تندرستی سے آج ہم نے 5واں روزہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا. ناظرین کرام رمضان المبارک کی بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑی ہی عظمتیں اور بڑی ہی شانیں ہیں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ دوسرے پروگراموں سے ذرا ہٹ کے ہے. آج انشاءاللہ ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ملائیں گے جو نعت رسول مقبول بھی آپ کو سنائیں گے، جو تلاوت بھی سنائیں گے، جو تقریر بھی کریں گے. یہ ان کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو دین کے طالب علم ہے وہ بھی دین کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ بچپن کا زمانہ ہو، چاہے بڑے ہوں، چاہے بڑھاپے میں ہوں. جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں وہ دین کی ہی بات کرتے رہتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی کمال ہے کہ ماہ سیام تحفہ خدا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے. کیسے ملا ہے، کون کون سے تحفے ہیں، جسمانی تحفہ کیا ہے، آخرت کا تحفہ کیا ہے، روحانی تحفہ کیا ہے. آج اس پر ہم جو ہے گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یہ پہلے بھی آپ ان کو سماعت کرتے رہے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا حافظ شاہ زیب ارشد صاحب. بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ جو ننا منا دین کا طالب علم ہے، جو دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، میرے ساتھ موجود ہے جناب محمد عزیر صاحب. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاہ زیب صاحب ہیں میرے ساتھ، ننے طالب علم ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ جناب ابو بکر ارشد صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے پروگرام میں یہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں. میں ان کو آواز CT49 اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انہیں ویلکم کرتا ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہے جس طرح یہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بڑے ہو کر اور دین کی تعلیم حاصل کر کے یہ دین کے جھنڈے کو بلند کریں گے. ناظرین کرام جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم روزانہ آپ کی خدمت میں رمضان ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مختلف علماء کرام سے آپ کی جو ہے ملاقات کراتے رہیں، مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے رہیں، مختلف جو ہے احادیث، مختلف جو ہے مسائل آپ تک ہم پہنچاتے رہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ ماہ سیام ہمارے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے اور اس کے ہمیں فائدے کیا ملتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کر دیے ہیں اور ہم نے روزے رکھنے ہیں، بس اپنے روزے رکھ کے ہم اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا. لیکن ہمیں دنیا میں کتنے فائدے ہیں، جسمانی طور پر کتنے فائدے ہیں، روحانی طور پر کتنے فائدے ہیں اور آخرت میں کتنے فائدے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. جی شاہ زیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو شاہ زیب صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ماہ سیام اور تحفہ خدا ہے. سب سے پہلے تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ سیام کیا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، پھر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ سیام یعنی کہ رمضان کا مہینہ، رب تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے. لعلکم تتقون. اب روزے فرض کرنے کا مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے بلکہ تمہیں پرہیزگار بنانا ہے. رب تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، ایک پورے مہینے کے روزے فرض ہیں. اور روزہ نام ہے صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا نام ہے. تو یہ بنیادی طور پر روزہ ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے ہمارے لیے روزہ رکھنے کا،
وہ ہمیں پرہیزگار بنانا ہے، ہمارے اندر کے جو نفس ہے اس کو بہتر بنانا ہے، اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے قابل بنانا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا بند نہیں کرتا اور جھوٹی باتوں پہ عمل کرنا بند نہیں کرتا تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارے نفس کی اصلاح ہے، تاکہ ہمارے اندر جو وہ بہتر ہو جائے۔ جو 11 مہینے ہم نے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، شب و روز کی گناہ کاریوں کی وجہ سے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، تو رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ رب تعالیٰ ہمیں تحفے میں عطا کرتا ہے تاکہ ہم اس دلدل سے نکل کر رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ تو اصل روزے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو پرہیزگار بنا سکیں۔ اچھا، تو اس میں جو ماہ سیام تحفہ خدا ہے، تو اس میں ہم جو ہے جسمانی طور پر ہمیں کیا کیا تحفہ ملتا ہے؟ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تو ماہ سیام تحفہ خدا ہے، تو جسمانی طور پر اسے ہمیں کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جی، اس بارے میں سب سے پہلے یہ جو تحفے کا لفظ ہے، اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ماہ سیام اور تحائف خدا، کہ یہ تحفہ نہیں ہے، ایک نہیں ہے، رمضان مبارک پورا مہینہ ایک تحفہ ہے۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں دقیق نظر سے، باریک نظر سے دیکھیں تو ہمیں کئی تحفے ملتے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا چیز ہے، کیا بات ہے، تو میری امت یہ تمنا رکھے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی فضیلت کتنی، اس کی عظمت کتنی ہے، تو رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ عظیم تحفہ عطا کیا، تو اس کے اندر کئی مراحل ہیں۔ ہمیں جسمانی طور پر بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ایک تحفہ خداوندی ہے، اور روحانی طور پر بھی ہوتے ہیں، اور یہاں تک یہ بات صرف دنیا تک ہی نہیں ہے، روزہ دار آخرت میں بھی روزے سے اپنا تحفہ وصول کرے گا۔ رب تعالیٰ آخرت میں بھی بندے کو تحفہ دے گا روزے کی وجہ سے۔ جسمانی طور پر جو ہمیں سب سے پہلا تحفہ حاصل ہوتا ہے وہ بندے کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے رکھا کرو، صحت مند ہو جاؤ گے، اور یہ حدیث مبارکہ 1400 سال 1500 سال پہلے کی ہے، اور آج کی یہ طبی سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ رمضان کے دوران جب بندے کا غذائی اجزاء جو ہوتے ہیں نا کم پڑ جاتے ہیں، اور بندے کا جو جسم کا نظام ہے وہ ہڈیوں کے گودے میں خون بنتا ہے، تو جب وہ غذائی اجزاء کم پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے خود کار ایک رب تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے آٹومیٹک ہی، تو وہ خون بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے، وہ روزے رکھے تو اللہ روزوں کے بدلے اس کو جو تحفہ عطا کرتا ہے اس کو صحت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں یہ بھی طبی سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہے، وہ بھی روزہ رکھے تو وہ بھی رب تعالیٰ کے کرم سے اپنی صحت کو بہتر کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ روزے کی وجہ سے بندہ صحت مند ہو جاتا ہے، اور اب بندہ روزے کے اندر بھوک برداشت کرتا ہے، اور بھوک کے برداشت کرنے کی وجہ سے ایک چیز ہوتی ہے کہ بندے کے منہ سے نا بو آتی ہے۔ اب اس بو کو ویسے تو ہم ناپسند کرتے ہیں کہ منہ سے بو آئے، کسی سے بات کرنی ہو، لیکن رب تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہم پر کہ ہم اس کی رضا کے لیے روزہ رکھیں۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو بو کی وجہ سے بو آتی ہے نا، وہ بو کوئی عام نہیں ہے بلکہ وہ میرے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ کی، مشک سے بھی زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ تو یہ تو بندے کو جسمانی طور پر اس کو جو تازگی ملتی ہے، اور یہ بندے کے ہضم کے نظام پر بھی روزہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے، اور جو انسان کے سیلز ہوتے ہیں ان کو بھی متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت جو بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کو روزہ رکھنے کے ظاہری طور پر جو جسمانی فوائد ملتے ہیں، جسمانی تحائف ملتے ہیں رب کی طرف سے، یہ وہ ہے۔ تو بالکل جس طرح جسمانی تحائف بھی ملتے ہیں، جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے،
تو اس کے ساتھ ساتھ روحانی ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ روحانی جو ہے نا جسمانی فائدہ تو مل گیا ہمیں، جسم کی جو ہے نا بیماریاں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر سائنس پڑھی جائے تو سائنس میں یہ آتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک ایسے جراثیم ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ انسان بھوک برداشت کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے نا، تو جب انہیں جو ہے نا کچھ چیز نہیں ملتی تو وہ جسم کے اندر ایسے حصے جو ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور انہوں نے کھانے بھی وہی ہیں، وہ جراثیم نے وہی چیزیں وہی حصے کھانے ہیں جو حصے جو ہیں وہ بیماریاں جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ سائنس نے، آج ہم نے نہیں، یہ سائنس جو کافر لوگ ہیں انہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں یہ تندرستی کی علامت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جسم کے جو کیڑے ہیں، جسم کے جو جراثیم ہے، وہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے، جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ چیزیں کھاتے ہیں، جو چیزیں جو جسم کے حصے جو اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اور وہ کھاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو روحانی طور پر ہمیں جو ہے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارا دین جو خاص طور پر اگر ہم خوراک کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کی غذا ہے جی، اور دین کا جو اصل فوکس ہوتا ہے، جو اصل مطمع نظر ہے، وہ ہماری روح ہے۔ روح کو روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر رمضان المبارک میں بھی بندے کو روح کی غذا حاصل نہ ہو تو پھر ہو ہی نہیں سکتی۔ رمضان المبارک میں جو ہمیں روحانی طور پر فیض ملتا ہے، جو تحفہ ملتا ہے، اس کے دو درجے ہیں۔ ایک تو ہمیں دنیا میں بھی اس کے کچھ تحائف ملنے جو روحانی طور پہ، اور کچھ اس کے ایسے بھی مراحل ہیں، کچھ ایسے تحائف ہیں جو ہمیں آخرت میں ملیں گے۔ روزہ صرف اپنے روزے دار کو دنیا میں ہی نہیں تحائف دیتا بلکہ آخرت میں بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ سب سے پہلی بات جو رمضان مبارک میں ہمیں میسر آتی ہے روحانی طور پہ، وہ نیکی کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک ہم رمضان مبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں ایک بڑی محافل کا بھی انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے بڑے دعوت نامے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، بڑے خطیب صاحب کو بھی بلاتے ہیں، تو پھر بھی وہ مجمع نہیں حاصل ہوتا جو رمضان میں صرف ایک نماز کے وقت حاصل ہوتا ہے۔ بے شک اسی طرح تو یہ بندہ جب یہ میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہی گفتگو کی تھی کہ رمضان مبارک میں ماشاءاللہ مسجدوں میں بڑا رش بڑھ جاتا ہے، اور ہر نماز میں رش ہوتا ہے، لیکن یوں ہی رمضان شریف گزرتا ہے تو یہ رش جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ اور میں یہ تقریباً جب سے میں نے یہ رمضان ٹرانسمیشن سٹارٹ کی ہے، میں تقریباً اکثر پروگرام میں گفتگو کرتا ہوں کہ جب مسجدیں کچی تھی تو نمازی پکی تھی، اب مسجدیں پکی ہیں تو نمازی میں کچے ہیں۔ یہ بات میں اکثر کر رہا ہوں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ نماز سے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، تو یہ نیکی کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اب یہ نیکی میں آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بھی رب کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا اور اس میں پھر نیکی کو مشکل نہیں بنایا، ہمارے لیے بہت سارے معاملات کو آسان رکھ دیا۔ اب رب تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو رب اپنے گناہگار بندوں کے لیے، ہم جیسے بندوں کے لیے جو کرم فرماتا ہے، جو تحفہ بھیجتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر وہ بند نہیں ہوتے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد دوزخ کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو کھولا نہیں جاتا۔ اور بڑی بات جو ہم ہر کام پہ جس پہ الزام لگاتے ہیں، یہ شیطان نے کر دیا، شیطان نے کر دیا، تو رمضان مبارک میں اس کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، کیا بات، تاکہ کوئی بھی کسی لیکن علامہ صاحب میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کہ شیطان کو تو جکڑ دیا جاتا ہے لیکن کام وہی کے وہی رہتے ہیں، کام نہیں چینج ہوتے۔ ہم نے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں انسان خود سے ہی کام کرتا ہے ایسے۔ اصل میں ہم ہر کام کا بلیم جو اس کو مد نظر رکھتے ہیں یا اس کو ہم وہ تو تانا دیتے ہیں، وہ شیطان کو دیتے ہیں، لیکن جو کام ہوتا ہے وہ ہمارا نفس کر رہا ہوتا ہے، نفس کر رہا ہوتا ہے۔ ہم شیطان کو تو سمجھ لیتے ہیں وہ جھگڑا گیا، لیکن نفس کو قابو میں نہیں رکھتے، پھر وہی ہماری رمضان مبارک میں بھی ویسی حرکات ہوتی ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے پر کرم ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا روحانی فائدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان مبارک میں مساجد بھی بھر جاتی ہیں، نمازیوں کی بھی بڑی گونج ہو جاتی ہے، اور افطاری کے موقع پر جو ایک حسین منظر ہوتا ہے، روکش منظر ہوتا ہے، اس کی بھی پھر مثال نہیں ملتی عام دنوں میں۔ یہ تو پہلا ہے۔ اور دوسرا پھر رب تعالیٰ جو خاص طور پر بندے پہ کرم فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ کم وقت میں رب تعالیٰ اس بندے کو زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ رمضان مبارک میں یہ ہے کہ جو بندہ کوئی
نفل کام بھی کرتا ہے نا، نفلی کام بھی، چاہے نفل ادا کرے، نفلی صدقہ دے، تو اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اگر کوئی بندہ فرائض میں سے کسی چیز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اور سب سے بڑی بات، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل جو بندے کا ہے وہ اس کے اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے، لیکن حضور نے فرمایا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں وہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اب رب کے اجر دینے کی حد کتنی ہے؟ رب تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ کسی عمل کا اجر ہوتا ہے 10 گنا، کسی کا 20 گنا، کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کو 500 گنا، کوئی 700 گنا تک تو ہر نیکی کا عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو رب تعالیٰ رمضان کے روزوں کا اجر عطا کرے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی جو ہے آپ سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔